السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی آج آیت نمبر 98 سورہ بنی اسرائیل سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. اور آیت نمبر 98 کی تفسیر تقریباً ہم مکمل کر چکے تھے، لیکن گیپ کافی آ گیا تو میں نے سوچا 98 کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا شروع سے ہی دیکھ لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 98. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. تو ایک یہ کفار کی باتیں تھی جو کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے یعنی قبر میں جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. یہ تو بڑی ایک امپاسبل سی بات لگتی ہے. جیسے آج کی اصطلاح میں آپ کہیں کہ جب ہمارا ڈی این اے ہی نہیں بچے گا تو قبر میں ہمارے مولیکیول ہی جو ہے اسکیٹرڈ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں کھڑا کر سکتا ہے. یا ایک اور آج کے زمانے میں آپ نے لوگوں کے اعتراضات دیکھے ہوں گے کہ اگر ایئر کریش میں کوئی مر گیا یا اسپیس شٹل میں کوئی جل گیا تو اس کا ذرہ ذرہ دھواں فضا میں بکھر گیا یا زمین میں وہ ڈوب گیا اور اس کی کوئی آپ سمجھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک لاش بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوبارہ سے قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا. تو یہ ایک اعتراض آج بھی ہے. ایسے ہی اعتراض کفار و مشرکین اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے. جبکہ بات کیا ہے یہاں پر اگر ہم آیت دیکھیں تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اس کے تمام ذرات کو اکٹھا کر دینے پر قادر ہے. جیسے ہم نے پچھلے بھی جب کلاس میں بات کی تھی یہاں تک ہی ہم نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے. کہ آپ سے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر انسان پلین کریش میں مرتا ہے تو جہاں جہاں اس کے ذرے، جہاں جہاں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچھ بھی گرتا ہے وہ سب جگہیں اس کے قبر بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو عذاب یا سزا یا جزا دینے کے اوپر قادر ہے. تو کوئی یہ بات ایسی اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے دور نہیں. اتنا کوئی ایسا یہ ایک سوال ایسا نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ کر کے اور اس کو ایک ایشو بنایا جائے جو کفار بنایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آج بھی قرآن کو جیسے پہلے چیلنج کیا گیا، مختلف مقام میں آتا ہے قرآن میں کہ قرآن کو چیلنج کیا گیا، اسی طرح سے آج بھی لوگ جو قرآن کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں یا اپنے طور پہ وہ کوشش کرتے ہیں پڑھے لکھے ہونے کی. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں کہ کیسے ہمیں دوبارہ اللہ کھڑا کرے گا، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ پہلے بھی موجود تھے کفار و مشرکین میں اور آج بھی موجود ہیں سو کالڈ آپ سمجھ لیجئے ایلیٹ کلاس یا سو کالڈ ایجوکیٹڈ کلاس میں جو کہ دین سے دور ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، پیسہ صرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دین سے دوری مین بات ہے. تو اس میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا نقطہ قرآن یا حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نکالیں جو کہ لوگ کہیں کہ واہ اس نے کیا بات کی. ایسی بات تو واقعی کبھی ہمارے بھی دماغ میں نہیں ہے. تو ایک انسان ہوتا ہے جو اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے اعمال سے امپریس کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کر کے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ جو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہت اچھے ہو نا تب تو ورت ہے نا، ورنہ ساری دنیا بھی تعریفیں کرتے رہے اور اللہ تعریف نہ کرے تو فائدہ کیا. ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. اور ایک لوگ جن کا ہم اس طرح کے لوگوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں جیسے کفار کا تھا، یہ لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں نکال کر مخلوق سے ستائش یا مخلوق سے جو ہے وہ ایک تمغہ جرت جس کو کہتے ہیں نا وہ لینا چاہتے ہیں کہ سب کہیں کہ واہ بھائی اس نے کیا بات کی، اس کی کتنی ہمت ہے کہ اللہ کے خلاف یہ بات کر سکتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو سب سے پہلے دوں گی شیطان کے حوالے سے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہی تو اس نے کہا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ گھٹیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے طین سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا،
اور میں جو ہوں میں تو بہت اعلیٰ ہوں, میں تو جنوں میں سے ہوں, مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا. خود بخود اس نے اخذ کر لیا کہ آگ سے ہونا اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی آنر کی بات ہے. تو یہ جو تکبر اس کے اندر تھا, تو شیطان کو بڑا اچھا لگا کہ اتنے سارے لوگوں میں وہ اسٹینڈ آؤٹ ان دا کراؤڈ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ایک آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی ابھی تفسیر چل رہی ہے, اس کے بارے میں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی بھی ایک اس وقت اللہ نہ کرے کھڑا ہو جائے, اور کھڑا ہونے کے بعد وہ کوئی ایسے نقطے قرآن میں سے نعوذ باللہ نکالنے لگے کہ مثال کے طور پہ کہاں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا. تو ہوگا کیا کہ مجھ سے توجہ ہٹ کے, آپ لوگوں کی تفسیر سے توجہ ہٹ کے, قرآن سے توجہ ہٹ کے, آپس میں ایک دوسرے سے توجہ ہٹ کے سب کی کہاں چلی جائے گی؟ اس شخص کے اوپر. تو وہ اسٹینڈ آؤٹ ہو گیا نا پورے کراؤڈ میں. یعنی یہ چیز کچھ لوگوں کو بہت پلیز کرتی ہے کہ ہماری دیکھو کتنی امپورٹنس ہو گئی, اتنے سارے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اب چاہے آپ جس بھی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے اللہ نہ کرے شک بھی پیدا ہو سکتا ہے, یہ شک کا بھی باعث وہ شخص بن سکتا ہے. کچھ لوگ اس کو برا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بیتوکی بات کر رہا ہے, لیکن وہ ایک سارٹ آف پاپولر تو ہو گیا نا, ایک اس کی شخصیت پرومیننٹ تو ہو گئی نا. جیسے ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں تو کوئی ایک الگ سے پرومیننٹ نہیں ہو رہا ہے, آپ لوگ سن رہے ہیں نا, تفسیر سن رہے ہیں, تو کوئی ایک الگ سے پرومیننٹلی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک دم سے کوئی کھڑا ہو کے, اور وہ بھی اللہ یا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کوئی بات اچانک نیگیٹو کرنے لگے گا, تو اگر پیچھے سے کر رہا ہوگا تو آپ لوگ بھی مڑ کے اس کو دیکھنے لگیں گے. تو یہی بات شیطان کو بڑی اچھی لگی تھی اپنی. اس نے یہ سوچا تھا کہ کیا میں نے نقطہ نکالا ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے بنا اللہ تعالیٰ, تو یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو یہی لوگ جو ہیں وہ آج قرآن کے احکامات میں جو باتیں, جیسے یہ کفار کل نکالتے تھے, آج بھی اس قسم کی باتیں نکالتے ہیں. اور مراد کیا ہوتی ہے کہ ان کی بڑی امپورٹنس ہو جائے, ان کو لوگ بڑا اپریشیٹ کریں. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے جو بلاگرز ہیں, اگر آپ کو اس کے پتا ہو, سوشل میڈیا پہ ان کو بلاک کیا گیا ہے باقاعدہ کورٹ کے آرڈر کے تحت. انہوں نے مسلمان ہو کے وہ اب ایک کوشچن مارک ہے کہ ویدر وہ مسلمان تھے کہ نہیں, یا کیا ان کا مذہب تھا. کوئی کچھ ان کو کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی مرتد کہہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ حملہ کرنے والا مسلمان کہہ بھی کیسے سکتے ہیں نا. لیکن بہرحال ہمیں اجازت نہیں نا کہ ہم جب تک پتہ نہ چل جائے کہ مرتد ہو گیا ہم کہیں. تو وہ جو بلاگرز ہیں انہوں نے بھی کیا کیا تھا, یہی انہونی باتیں نکالی تھی نا قرآن کے بارے میں. تو اٹینشن تو لوگوں کی لی انہوں نے, لوگوں نے آؤٹ آف کیوروسٹی, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کے اوپر جو بلاگ ان کا بنا ہوا تھا انہوں نے جا کے اس کو دیکھا. لیکن یہ بات یہ آدمی یاد رکھے کہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کی گمراہی کو اپریشیٹ نہیں کریں, اگنور کریں. زیادہ ہمیں امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ کو کبھی کسی کی نیگیٹو سوشل میڈیا پہ بلاگ کا پتہ چلتا ہے جس میں آپ کو پتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی گئی ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سائٹ کے اوپر کوئی کارٹون نعوذ باللہ موجود ہے, آپ کبھی اس بلاگ کے اوپر سرچ نہیں کیجیے, کبھی بھی یہ ابس کام نہ کیجیے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, نعمان علی خان کا میں نے لیکچر اس حوالے سے سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی آپ ایسے جگہوں کو جا کے سرچ نہیں کیجیے, اور اپنے ایمان کو اتنا زیادہ مضبوط نہ سمجھیے کہ آپ کے اندر ڈیویشن نہیں آ سکتا. انہوں نے تو ایک ریزن یہاں تک دے دیا. انہوں نے کہا اللہ نہ کرے شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے کہ مے بی اس کے اندر کوئی بات ہے, لاجک ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں. اور دوسری بات, گندی چیز کو, کچرے کو کوئی بے وقوف انسان بار بار دیکھے گا. اگر آپ کے گیٹ کے باہر کہیں کوئی کچرا پڑا ہے, آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے, آپ بار بار ڈی ایچ اے سے کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اٹھوائیں, تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں نا. یا تو آپ اپنے نوکر کو لے کے جائیں اور کہیں گے صفائی کرو, ایک تو یہ حل ہے. ورنہ یہ حل تو نہیں ہے نا کہ آپ اس گندی اسمیل والی جگہ پہ روز جا کے کھڑے ہو جائیں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں. اور جو آپ کے گھر مہمان ہے اس کو نظر بھی نہ ہو رہا ہو تو آپ کیا ادھر آؤ, میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر کے پیچھے کی طرف کتنی گندگی پڑی, آؤ دیکھتے ہیں چلتے ہیں. تو یہ کرنے سے کیا حاصل ہے, کیا مل رہا ہے گندگی کو دیکھنے سے؟ یا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تعفن والی باتیں ہیں نا, یہ تعفن والی باتوں کو سونگنے سے آپ کے کیا مزاج میں خوشگواری پیدا ہونے والی. تو یہی والا ان کا بھی پرابلم تھا کہ یہ ایسی باتیں کر کے بڑا سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا نقطہ ہم نے نکالا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ کھڑا کرے گا. یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس اعتراض کرنے کے ریپرکشنز کتنے سخت ان کے اوپر آ سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 99.
اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا. کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ آیت بھی پچھلی آیت ہی کا آپ سمجھ لیجیے ایکسٹینشن ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان جیسے اور لوگ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ جب پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے کہ پہلی دفعہ کا بنانا جب اللہ کے لیے مشکل نہیں تو دوبارہ کا بنانا کیا مشکل کام ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان آخرت کا انکار کرتا ہے جو کفار نے کیا تو یہ چیز انسان کو اللہ کے غضب یا اللہ کے ڈر سے بے نیاز کر دیتی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جب انسان کے دل سے آخرت کا یا قیامت کا ڈر نکل جائے. اور میجورٹی جو لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہم کل کی کیا بات کریں، آج بھی لوگوں کی اگر بات کریں تو انہوں نے اللہ کے نام پر ایک تصور رحم کا بنایا ہوا ہے کہ اللہ اور رحم، ایک ایسا تصور انہوں نے اپنے دل میں بنایا ہوا ہے اور آخرت کا ایک ایسا خاکہ، ایک ایسا امیج اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رحم فرما سکتے ہیں، اس کی ذات رحم تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ القہار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیوں پکڑے گا؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم جو بھی کام کریں. تو ایسے لوگوں کے ذہن میں آخرت کا ایک تصور یوں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگی، سب ملیں گے، باتیں کریں گے. پرانے جو ہمارے گزرے ہوئے رشتے دار ہیں جو چلے گئے، پہلے چلے گئے، جو بعد میں چلے گئے، تو سب آپس میں ان کا ری یونین ہوگا اور اس کے بعد ہنسی خوشی لائنیں لگیں گی اور ہم سب اپنے رشتے داروں کے ساتھ وہاں چلے جائیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی لاسٹ کلاس میں نے آپ سے قیامت کا ذکر اور دوزخ کی کچھ آگ کا ذکر کیا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو. تو اسی حوالے سے ہم کافی اس پر بات کر چکے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس دن کی ہولناکی کا اندازہ لگانا یا دوزخ کی ہولناکی کا اندازہ لگانا قرآن کے اندازے سے یعنی بہت کم ہے. یعنی آپ جو قرآن میں اندازہ لگا رہے ہیں نا وہ ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ہولناک دن ہے. دوزخ کا عذاب ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ہولناک دن ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اس دنیا میں کافی حد تک اندازہ اس کا دکھا دیا. لیکن آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ جب تک ایک بات صرف کانوں سے گزرتی ہے اور جب ایک انسان ایکسپیرینس کرتا ہے بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو. کوئی بھی چیز جب تک آپ دوسروں کی بیماری کے بارے میں سنتے رہتے ہو، فلاں کا یہ بیمار ہے، فلاں ہارٹ پیشنٹ ہے، فلاں کو جو ہے تھائرائیڈ کا پرابلم ہے، فلاں کو جو ہے فلاں بیماری ہے، مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس ہے. لیکن جب تک انسان کو خود اللہ معاف کرے اگر کوئی بھی نزلہ بھی ہوگا نا اس کا بھی ایکسپیرینس اسے اپنا بہت بڑا لگے گا. دوسرے کا اسے اندازہ نہیں ہوتا سن کے کہ کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ جو باتیں آج بنا رہے ہیں ان کو اگر اس دن کی ہولناکی کا پتہ چل جائے تو یہ تمام باتیں ان کی دفع ہو جائیں، رفع ہو جائیں ان کے دماغوں سے. وہ نہ رہیں، ٹھہرے نہ وہاں پہ، چاہے وہ آج کے مسلمان ہیں چاہے یہ کفار کی بات کی جا رہی ہے. سورہ المؤمن آیت نمبر 57 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انسانوں کی تخلیق کے اوپر بول رہے ہو کہ اللہ کیسے بنائے گا ان کو دوبارہ، کیسے جلا اٹھائے گا. اس سے آسمان اور زمین کی پیدائش جو ہے وہ کوئی کم مشکل کام ہے. مطلب وہ بھی تو ایک کام ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو تم نے کیا اللہ تعالیٰ کا اندازہ لگایا؟ جو اللہ پورے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے اللہ انسانوں کی پیدائش کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تمام کام اگر دیکھا جائے تو ایسے تو یعنی مراد یہ ہے کہ آسمان کا پیدا کرنا کون سا آسان کام ہے. پھر سورہ ہود آیت نمبر 104 میں آتا ہے اور ہم نے ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک مؤخر کر رہے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں یاد رکھیے گا پہلے بھی بنا رہے ہیں اور آج بھی جو قرآن کے اوپر اور ہمارے دین اسلام کے اوپر نعوذ باللہ بری بری باتیں جڑتے رہتے ہیں، بری بری باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم تو اتنے نیک، ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے ویسٹ میں دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، ان کی کوئی پکڑ ہی نہیں آتی. ایسا ہم سوچتے ہیں نا. تو یاد رکھیں اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب ان کی رسی دراز کرے گا تو وہ جو کہتے ہیں نا ان کو لگ بتا جائے گا. سمپل بات ہے. تو ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے پچھلے بھی یادوں کا ہفتے ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے پرمیشن لینے کی.
اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ بتانے کی کہ اس دن میں یہ عذاب ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو ہمیں تو صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں یا اللہ تعالیٰ کے کو چیلنج کرنے والوں میں نہ ہو. باقی کس کا کیا ہونے والا ہے, اٹس دیئر ایشو, اٹس دیئر پرابلم والی بات ہے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 100. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. اب اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم خزانے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور یہاں پر اس آیت سے دلیل ملتی ہے کہ جو گنج بخش کا ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے لیے, علی حجویری رحمۃ اللہ کے لیے کہ وہ گنج بخش اور خزانوں کے مالک ہیں, تو یہاں بھی اس کی تردید ہو رہی ہے. ایک تو قرآن میں ایک اور آیت بھی آتی ہے کہ دنیا کائنات کے تمام خزانے اللہ کے لیے, اور یہاں بھی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو روک رکھتے. ذکر رحمت کا ضرور ہے, لیکن مفسرین نے یہاں پہ عام خرچ کے بھی حوالے سے بات کی. ابھی دیکھتے ہیں ہم, حالانکہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس کو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے مختلف معنی لیے گئے. سب سے پہلے جو بات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے, اشارہ یہ لیا ہے جو کہ کافی ان یوزول اس کی تفسیر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور ان کے مرتبے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اتاری یا آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا تو وہ وہ چیز جبریل علیہ السلام نے آپ تک پہنچا دی. اب یہ چیز یہود پر اگر نازل ہوتی یا انہوں نے معنی یہ لیے ہیں تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس پیغام کو آگے نہ پہنچاتے. کیوں؟ ان کی تنگ دلی کی وجہ سے. اب آپ نے دیکھا بالکل تفسیر مختلف ہے. اس حوالے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایک یہ معنی ہے اس کے. تو مراد کیا ہے کہ اگر یہودیوں میں کسی کو نبوت دے دی جاتی تو وہ کیا کرتے کہ آگے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچاتے, جس کی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ بات میں بارہا دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہود کے یہاں جو عالموں کا کردار تھا وہ آپ سمجھ لیجیے ایسا تھا کہ عوام اور عالم بالکل دو مختلف پرسنالٹیز تھیں. اور ان کے یہاں جو ان کی اپنی تورا کتاب تھی اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اس کو اسکرولز میں لپیٹتے تھے. جیسے آپ سمجھ لیجیے پیپر ہے, اس کو ایسے لپیٹنا, اس طرح ایسے لپیٹ کے رکھتے تھے. یعنی اگر سامنے وہ کتاب بھی رکھی ہوتی تھی تو وہ کھلی بھی نہیں ہوتی تھی. جیسے ہمارا قرآن کھلا ہوتا ہے تو ہم چند ورڈ پڑھ لیتے ہیں نا, ہر صورت میں نظر آ جاتے ہیں. لیکن ان کی جو یہ کتاب سکرولز میں ہوتی تھی اس کو کوئی کھولنے کی جرت ایک عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. اگر ان کو کوئی مسئلہ مسائل یا فتوے یا کوئی چیز معلوم کرنی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی تو ان کو اپنے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا, کیونکہ علماء ان کے تورا کا علم جو ان کے وقت کا سمجھیے قرآن تھا نا, تورا کا علم مکمل طور پہ عوام سے چھپاتے تھے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو یہاں پہ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور یہ کرم اسی لیے یہودیوں کو نہیں دیا کیونکہ ان کے اندر اتنا ظرف ہی نہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. انہوں نے خود تورا کا حق ادا نہیں کیا, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت نازل نہیں کی. اور نبی یعنی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ تو نبوت آئی یعنی آخری نبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ جو یہ امامت کا جو فریضہ تھا وہ بنی اسرائیل سے لے کر اور مسلمان امت کو دے دیا, اسی لیے یہ ون آف دا ریزن تھا. اچھا, دوسری بات یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اور معاملے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہندو ہیں ان میں بھی جو شودراز ہیں, یہ نچلی ذات کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کی رامائن یا ان کی جو کتابیں ہیں رگ ویگ وغیرہ اس کو وہ ٹچ بھی کر سکیں. اتنا ان کو گھٹیا گردانا چاہتا ہے ان کے ریلیجن میں بھی. تو یہی مراد یہاں پہ یعنی اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو ہندو بھی اس کے اندر آئیں گے کیونکہ بت پرست قوم ہے وہ بھی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج اب انہی کے کتابوں سے دلائل دیے ہیں انہی کے اپنے ریلیجن کے بارے میں, تو ان کی آنکھیں تو پھٹی رہ گئی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری اپنی کتابوں میں صرف ایک ایشور, آپ اس کو ایشور کہہ لیں, آپ ہماری زبان میں الہ کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, ایک ان کے ایشور یعنی الہ کا ذکر ہے ایک. اور انہوں نے تو یعنی کروڑوں لاکھوں, کچھ ان کے ریلیجن میں لاکھوں ہیں, کچھ کروڑوں ہیں, کچھ 100 ہیں, مختلف قسم کے خداؤں کا امیج ان کے اندر پایا جاتا ہے.
تو اس میں یہ کہ مثال کے طور پہ یہ والا بھی معاملہ جو ہے کہ جیسے ہمارے مسلمانوں کے اوپر 4 نکاح پہ ان پہ اعتراض ہے جو کہ کمپلسری نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے کہ ایک اجازت ہے, یہ کوئی حکم نہیں ہے, ایک اجازت ہے. ان کے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کھول کے دکھایا تو ان کو پتا چلا کہ ان کے تو تھاؤزنڈز آف بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. تو ان کا تو یہ جو ہے ریلیجن ہے, 100 بیویاں رکھنے کی اجازت, جو کہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں, ہیومنلی کوئی کر بھی نہیں سکتا اتنی بیویاں, لیکن اتنی کھلی چھوٹ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ وہ استعارہ ہے, یعنی مراد یہ جتنی چاہو اگر آپ اس کا معنی نکالنا چاہیں, ان کا اخذ کرنا چاہیں. تو بہرحال یہاں پہ یہ مراد ہے, اس میں کچھ یعنی معنی یہاں پر یہ لیے گئے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے الہی کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہے. یہ سورہ نساء آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ ان کو اگر اللہ کی بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دے. یہ بھی ایک طرف اشارہ ہے, یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کچھ 4 پیسے بھی رکھ دے تو ان کی کنجوسی اور ان کی دل کی تنگی کا یہ حال ہے کہ یہ کسی انسان کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دے. یہ تو اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی ڈفرینسیشن کے اپنے نافرمان, فرمانبردار, کافر اور مومن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے. واقعی یہ اللہ کا ظرف ہے. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی باتوں سے, ویٹ کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے لوگوں کی نافرمانیوں کو. تو ایک تو یہ اس طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے اس کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کمی نہیں آتی. ذرا دیکھ تو صحیح, جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے کس قدر خرچ کیا ہوگا, لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. واقعی یہ حقیقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کی طرح روکتا نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اتنا تو دے دیا, اتنا تو تمہیں دے دیا, ابھی تو تمہیں پچھلے مہینے کا رزق دیا ہے, ابھی تو پچھلے مہینے کا راشن تمہیں دیا ہے, اب پھر تمہیں اس مہینے کا بھی چاہیے, اب تمہیں اگلے مہینے کا بھی چاہیے. اچھا اب تم مرنے لگ گئے ہو, تم جا رہے ہو, تو آگے سے اولاد کا بھی دے کے جاؤں میں تمہارے. آپ دیکھیں نا کیا معاملات ہیں. اور جب والدین چلے جاتے ہیں پیچھے کیا ہوتا ہے, وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ کچھ نہیں, بس ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا نا, اب تمہارا مطلب ماں باپ ختم ہو گیا, اب میں نے کیا ان کے بھی بچوں کا لیا ہے ٹھیکہ, اچھا میں نے آگے بھی ان کے بچوں کا لیا. آپ سوچیں نا ہماری کب سے نسلیں چل رہی ہیں, سوچ لیجیے کب سے نسلیں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا پلا رہا ہے الحمدللہ بخیر و خوبی. تو یہ اللہ کا کرم ہے, ایسے انسان نہیں ہوتے. یہ بتانا یہ مقصود ہے اس آیت میں کہ انسان ایسا نہیں کرتا ہے, انسان بڑا تنگ دل ہے, اور خاص طور پہ ان کفار کی طرف اشارہ ہے. تو اب یہاں پر یہی ہے کہ 2 معنی اس کو سم اپ ہم کر لیتے ہیں. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا اقرار کرنا, اس کا اعتراف کرنا, اس کو ماننا, یہ بھی ان کے دل کی گھٹن اور دل کی تنگی کا باعث تھا. ایک میننگ ہو گیا. سیکنڈ میننگ, اگر کہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے رحمت کی کنجیاں, چاہے وہ رحمت کے خزانے ہو, رحمت میں آپ یوں سمجھ لیجیے کسی کے اوپر رحم کرنا, تو انسان بھی تو ایک حد تک لوگوں پہ رحم کرتا ہے نا. اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ بدلہ لینے لگے, یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے, یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے لگے, تو موسٹلی لوگ رحم نہیں کرتے, کہتے ہیں گیٹ لاسٹ, ایسے ہی کہتے ہیں نا, نکل جاؤ. تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر کہیں ان کے, ابھی تو کفار کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہوتے, یا یہ کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ریئل معنوں میں خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے, یہ پھوٹی کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے. تو بڑی انٹرسٹنگ اس کی تفسیر ہے, اور بڑے مختلف قسم کے اس کے معنی ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہاں پر ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا نا یہاں پہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ رحمت کے خزانے نہیں دیے, تو اگر آپ رحمت کے خزانوں سے ایک اور معنی لیں, اور وہ معنی آپ قرآن کے حوالے سے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا, ٹھیک ہے, اگر دیتے تو یہ اس کی حق نہیں ادا کرتے اس کا, جیسے انہوں نے تورا کا نہیں کیا کفار نے, یعنی آپ جن کو کہہ لیں, آپ کے جوز کو کہہ لیں, ڈائریکٹلی آپ انہیں کا ذکر کر لیں. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے, یا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت ایک دی, ایک خزانہ دیا ہے نا رحمت کا, ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں ہم نے کیا اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ بتائیے, کیا ہے؟ نہیں کیا. اللہ ماشاء اللہ, یعنی کیا مراد ہے؟ اللہ چند لوگوں کے. کس طرح سے کہ آج ایک قرآن بہت معزز کتاب بن گئی ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے مسلمان معاشرے میں, بہت ریسپیکٹفل ہے, لیکن کیا ہے, ناٹ اے پریکٹیکل گائیڈ, جس کو کہتے ہیں نا ویری ریسپیکٹفل بک بٹ ناٹ اے پریکٹیکل گائیڈ, یہ لوگ کہتے ہیں.
کہ یعنی یہ کہ ٹھیک ہے بہت اچھی ہے کتاب لیکن اس کو بہتر ہے اوپر شیلف میں رکھ دیا جائے. ہماری ذاتی زندگی میں مشکل ہے کہ ہم اس میں سے چیزیں اخذ کریں اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے سے مولڈ کریں. مشکل ہے ہم اس کے احکامات پہ عمل کر سکیں. تو یہی قرآن کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں. جو اللہ نے رحمت ہمیں اتنی بڑی بخشی ہے کہ اس کو اونچے جزدان پہ اتنا رکھ دیتے ہیں کہ ہاتھ بھی وہاں نہ جائے, اتنی عزت ہے اس کی. اور اس کے اوپر کپڑا بھی چڑھا دیا جاتا ہے کہ قرآن کی جو شکل بھی ہے وہ نظر نہ آنے پائے. اس حد تک اس کی تعظیم ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ کہ اس تعظیم کے چکر میں اس قرآن کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. کہیں اس کی بےدبی نہ ہو جائے, کہیں اس کی طرف پیٹ نہ ہو جائے, کہیں ہم نے بے وضو اس کو نہ ہاتھ میں پکڑ لیں. یہی ہے نا, یعنی ہر طرح سے احتیاط کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے. اور دوسری بات کیا ہے, ہاں کس چیز کے لیے رحمت کا استعمال ہو رہا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر سارے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, اس وقت دلہن کے سر سے گزار دو. دکان پہ برکت کے لیے قرآن کو لگا دو. یا یہ ہے کہ یا سلاموں کا کوئی بیمار ہے تو ختم کرا لو, قرآن کی ایک ٹرم لے کے یا اللہ کا ایک نام کو لے کے اس کی ورد کرا لو. یا یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے موت کے موقع پہ قرآن خوانی کرو, سب بیٹھ کے پڑھو, بس رٹر لگاؤ. کسی کو تجوید سے آتا ہے نہیں آتا بس پڑھے جاؤ, اور وہ بھی منہ بناتے رہو کہ کیا مصیبت ہے یہاں بیٹھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے. تو صرف اور صرف اس مقصد کے لیے یہ اس رحمت کا ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یعنی اگر آپ اس اینگل سے لیں تو اللہ نے یہ رحمت کا خزانہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا, کیونکہ انہوں نے تورا کی قدر نہیں کی تو آگے یہ قرآن کی کیا قدر کرتے. اور ہم لوگ بھی یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمارے ہاتھوں میں آج قرآن دیا تو ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 101 سے لے کے 104 تک دیکھیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا أَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو سرے طور پر دکھائی دے رہی تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا, اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تم ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی, اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, اور مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو, جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اب یہ کافی ساری آیات ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی گئی تھی. اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. 9 نشانیوں کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں, لیکن عبداللہ بن عباس کا ہمیں قول ملتا ہے رضی اللہ عنہ کا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 9 نشانیوں سے مراد 9 معجزات ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. ان میں نمبر 1 ہے عصائے موسیٰ, ید بیضا موسیٰ علیہ السلام, ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو کہ روشن اور صاف نکل آتا تھا. اس کے علاوہ جس طرح اللہ نے ان کی زبان صاف کی اور وہ روانی کے ساتھ بولنے لگے تھے, کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو اسپیچ تھی اس میں تھوڑا سا پرابلم تھا ان کو بولنے میں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو بالکل ستھرا کر دیا, بالکل ایک نارمل انسان کی طرح کر دیا. پھر اس کے علاوہ دریا کو پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. پھر اس کے بعد آلے جو فرعون تھی اس کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب آیا تھا, طوفان کا عذاب تھا, جوؤں کا عذاب تھا, مینڈکوں کا عذاب تھا اور خون کا عذاب تھا. تو یہ مختلف جو معجزات تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو عطا کیے گئے تھے. اس کے بعد صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے
جس کے مفہوم کے مطابق 9 نشانیوں سے مراد یہاں پہ 9 احکامات ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ مختلف تفاسیر آپ کو ملیں گی ابن کثیر میں اور مختلف جگہ پہ آراء الگ الگ ہیں. تو ایک تو میں نے آپ کو ڈائریکٹ نشانیاں بتائیں, لیکن بخاری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ احکامات ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ان 9 آیات سے مراد کون سی آیات ہیں, یعنی یہ اس آیت کے حوالے سے پوچھا. تو وہ پوچھنے والے یہودی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہ کرو, کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل اور سزا کے لیے پیش مت کرنا, جادو مت کرنا, سود مت کھانا, پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان مت باندھو, میدان جنگ سے جان بچا کے مت بھاگو. اے یہود, خاص طور پر تمہیں یہ احکام بھی دیے گئے کہ جو سب کے بارے میں تمہیں احکام دیے گئے کہ ان کی خلاف ورزی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر یہودیوں کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا, یہودیوں نے, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ 2 اس کی ایک طرح سے تفسیر ہے. 9 احکامات ہیں کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. اور سبت کا قانون آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا؟ سیٹرڈے کے دن ان کو کسی قسم کا بھی کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی, صرف کیا تھا, عبادت کریں, اس کے علاوہ اور کوئی کام ان کو نہیں کرنا تھا. یہ آپ کو بکس میں مل جائیں گی ریفرنس. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بتا دے گا ناز, اگر کوئی یاد ہو نا, یہ والی حدیث موجود ہے نا طویل, تو وہ کوئی بکلیٹ میں آپ دیکھ لیجیے گا کیونکہ بہت طویل ہے. میں اگر اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی آپ لکھ نہیں سکیں گے. اچھا, آگے جو ہے اب یہاں پر ہمیں اس کے بعد ہم آگے آ کے دیکھتے ہیں کہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ فرعون کا کیا جا رہا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ فرعون کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جب ایک انسان کو بات نہیں ماننی ہوتی ہے نا تو وہ دوسرے پر چڑھائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا کتنی بھی صحیح بات کر رہا ہو, یہ ایک لوگوں کا جیسے چالاک لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہی دیکھیے کہ اس نے فرعون نے یہی کہا کہ اے موسیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ تم تو ایک عجیب جادوگر سے آدمی لگ رہے ہو, مجھے عجیب سحر زدہ سی تم باتیں کرو. یعنی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امپورٹنس جو ہے وہ یہود میں یا عام لوگوں میں کم ہو جائے. ایک تو یہ اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیا کہ یہ تو بصیرت افروز نشانیاں ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے بھی نازل نہیں کی. یہ کوئی میں اپنی بات تو کر نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کوئی میری تو باتیں ہیں نہیں, یہ کوئی میں خود تو یہاں بیٹھ کے نوٹس بنا کے تمہارے سامنے کچھ اپنی کہانیاں تو سنا نہیں رہا. سیدھی باتیں تو اللہ کی باتیں ہیں. اور میرا تو یہ خیال ہے فرعون, تم ایک شامت زدہ آدمی ہو. شامت زدہ کیا؟ یعنی تم ایسی باتیں نہ کرو, کل کو تمہیں اس کے ریپرکشنز اللہ کے یہاں آخرت میں بہت بھاری فیس کرنے پڑیں گے. میں تمہارا بڑا سنسیئر ہوں, میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں بناؤ. جیسے آپ کے کوئی فرینڈ ہو اور وہ آپ سے بحث قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کرنے لگے, تو اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پلیز تمہیں قرآن اور حدیث کا اتنا علم نہیں ہے, تم یہ جسارت نہ کرو, کل کو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہ ہو جائے. کہیں گے نا آپ اس طرح. تو بالکل اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے بات کی. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے. اس کے باوجود کوئی اثر نہ ہم دیکھ رہے ہیں فرعون پہ نہیں ہوا. اور اس نے کہا کہ میں تو ان کو جو ہے اکھاڑ پھینکوں گا, یعنی میں نہیں ماننے والا ان کی باتوں کو. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آ گئے. یعنی جو وہ باتیں بنا رہا تھا آخر کار بول بالا کس کا ہوا؟ جو اللہ کی راہ پہ چل رہا تھا. تو ایسی یہ آج بھی اس دنیا کا طریقہ ہے. کتنا بھی بڑا فرعون جیسا آدمی بھی آپ کے سامنے, نمرود جیسا آدمی بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو دنیاوی کروفر کے حوالے سے لگے کہ اگر اس کی بات نہیں مانی یا اس کے کہنے پہ نہیں چلے یا اس سوسائٹی کے ساتھ ہم آج نہیں چلے, تو یہ تو سوسائٹی ہمیں نکال کے پھینک دے گی, معاشرہ ہمیں نکال کے آؤٹ کاسٹ بنا دے گا. تو لیکن آخری میں دیکھ لیجئے کہ کامیاب کون ہوتا ہے, فلاح کون پاتا ہے؟ دین پہ چلنے والے, اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے. تو اللہ کے یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت لگ جائے, لیکن آخر کار کامیابی کس کو ملے گی؟ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو. تو یہ ایک بہت بڑا سبق یہاں موجود ہے. اور اس کے بعد جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو اور آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ذرا سا آپ سمجھیے. یہاں پر
قیامت سے پہلے لفیفن، قیامت سے پہلے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسان کو لپیٹ لے گا. لفیفن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوں لپیٹنا، ایسے. تو سارے انسان کو لپیٹ لے گا. خاص طور پہ ان آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سمیٹ کر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر لے گا. جیسے آپ سمجھیے کہ سارا کچرا جھاڑو دے کے ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے نا، بالکل اس طرح ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا. احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھی طرح ہمیں متواتر احادیث سے پتہ چلتا ہے، یعنی جس پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا، کانٹرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور انہی کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی تباہی لکھی ہے، انہی کے ہاتھوں یہ ختم ہوگی، قوم ختم ہوگی. اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. کیا انصاف کا تقاضا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ قانون اپنا رکھا کہ جس قوم نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ اس رسول کو تو بچا لیا لیکن اس قوم پر عذاب نازل کیا. ٹھیک ہے، مثال دے کے بتائیے. بتائیں. قوم لوط، سمپل، ساری یہ قوم کی مثالیں. سب کے رسولوں کو بچایا ہے نہیں بچایا؟ بچا لیا نا. تو اب یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے، یہود نے اپنے بس پڑھتے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی. آپ کو پتا ہے نا، یہود نے دی ہے اور ان کا بلیف بھی ہے، سولی دی ہے ہم نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. رفع اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. تو اس طرح سے جیسے رسول جب وہاں سے چلے جاتے تھے، جیسے لوط علیہ السلام جب چلے گئے تب قوم پہ عذاب آیا. تو بنی اسرائیل پر اگر آج آپ دیکھیے ابھی تک عذاب نہیں آیا. غور کیجئے، نہیں آیا نا. آج جتنا بڑا میڈیا ہے وہ ان کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں، باہر کا سارا نیوز چینل، فلاں چینل، ساری جو آپ سمجھیے سود کی جو جتنا بھی لین دین ہے، یہ تمام چیزیں ان کے، بڑی بڑی چیزیں ان کے ہاتھ میں آج ہیں اور عذاب نظر آ نہیں رہا. تو بات کیا ہے، ان کا فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا. جو ماضی میں ہم حال دیکھ رہے ہیں نا، ان کا فیصلہ اناؤنسڈ ہے کہ یہ اس یعنی ان کی قوم کے اوپر عذاب آنا ہے. لیکن ابھی فیصلہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے باقی، اس کے لیے وقت درکار ہے. اور انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ وہ رسول واپس آئے اور انہی کے ہاتھوں ان کی ہلاکت ہو جن کو انہوں نے سولی چڑھایا تھا. اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ ساری بات ہے. اور احادیث سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان یہودیوں کی انسانی کوششیں کتنی بھی یہ کر لیں گے، یہ ہرا نہیں سکیں گی عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ تشریف لائیں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مسلمان یہودیوں کے خلاف خود بھی جہاد کر رہے ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے، جو پہلے سے مسلمان موجود ہوں گے ان کے خلاف ہوں گے، ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. آپ کو پتا ہے، پھر یہ متواتر احادیث سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 105 ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حقی کے ساتھ یہ نازل ہوا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دیجئے اور جو نہ مان لے اسے متنبہ کر دیجئے. یعنی کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ یہاں پر ہمارا فوکس جو ہے وہ درست کیا جا رہا ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم ان چکروں میں، ان موضوع میں نہ پڑو کہ عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، مسیح الدجال کب آئے گا، یا یہ کہ یہودی کب ختم ہوں گے، یا یہ کہ قیامت کس دن آنے والی ہے. ان موضوعات کو اپنی گفتگو کا ٹاپک نہ بناؤ. ٹھیک ہے، ایک قرآن پڑھتے ہوئے اس کا ذکر کرنا اور اس کی تفسیر کرنا، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اس کو ٹاپک کا ذریعہ نہ بناؤ. اصل مقصد جو قرآن کے نزول کا ہے وہ یہ ہے کہ تم حق کو پا جاؤ. یعنی مراد یہ کہ یہ تو ایک ہسٹری اور فیوچر کی بات ہے نا. اصل تمہارا کام کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور یہ ایک حق کتاب ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اس کے اندر کی سچائی کو تم پالو، اور جو لوگ یاد رکھیں قرآن کو مان جائیں گے ان کے لیے قرآن بشارت، جتنی بشارت قرآن میں موجود ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ ماننے والوں کے لیے. اور جتنے اللہ تعالیٰ کے غضب کے بھڑکنے کی آیات ہیں،
اللہ تعالیٰ کی دوزخ کی آیات ہیں, جہنم کی آیات ہیں, وہ کن کے لیے؟ نہ ماننے والوں کے لیے. تو آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وارن کرنے کا حق ادا کر دیا اور حق بات کو آگے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ہم جو ہے اپنے آپ کو کیا مستحق ٹھہرا رہے ہیں, قرآن میں سے ہم کیا چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات کیا ہے کہ قرآن کی جو حفاظت اتنی ایکسلنس کے لیول پہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا, یعنی ایک اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم کبھی بھولے سے بھی شک میں نہ پڑنا کہ اس میں کوئی, جیسے کہتے ہیں نا کہ لا ریب فی, کوئی شک نہیں اس کتاب میں. یہ ایک حق کتاب ہے, ایک اللہ الحق ہے نا, اللہ الحق کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے یا جبریل علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے دل سے کوئی کمی نہیں کی, کوئی بیشی نہیں کی, کیونکہ اس کو لانے والا فرشتہ شدید القوا الامین ہے. الامین کا کیا مطلب ہے؟ امانت دار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے لقب کیا تھا؟ صادق الامین. ایمان بھی نہیں لائے تھے تو آپ کو یہ لقب عرب میں ملا ہوا تھا, تو کوئی کیریکٹر ہے نا آپ کا جس کے اوپر قرآن نازل ہوا. تو یہ بتانا مطلوب ہے کہ قرآن میں جو بات ہے وہ سچی ہے, جو بات ہے وہ حق ہے, جو حکم دیا جاتا ہے وہ حق ہے, کوئی شک کی اس میں گنجائش نہیں, اور ہر حکم قرآن کا پرفیکٹ ہے. تو تم اس میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش نہ کرو, تم پچھتاؤ گے, تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگر تم نے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کی. دنیا کا بھی 100% تمہیں فائدہ ہے قرآن کی بات ماننے میں, آخرت کا بھی 100% فائدہ ہے. اللہ کی بات, اللہ کا مشورہ, اللہ کی نصیحت, اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کی تبلیغ, اللہ تعالیٰ کی نصیحت کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یہ تو دل بھی گواہی دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ غلط بات ہمیں بتا ہی نہیں سکتا. لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم دیکھیں کہ ایک جو پائلٹ جو جہاز جب وہ اڑا رہا ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر جب وہ ہمیں دوا دے رہا ہوتا ہے, یا ایک ایسا سرجن جو ہماری یا کسی کی سرجری کر رہا ہوتا ہے, اس پر ہمیں اللہ سے زیادہ اعتبار ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. میں الا ماشاء اللہ, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی. مراد میں یوں آپ سے کہوں گی کہ اگر ایک پائلٹ جہاز اڑا رہا ہوتا ہے, میں بھی بہت دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں, آپ لوگ بھی بہت دفعہ ٹریولنگ آپ نے کی ہو, مجھ سمیت آپ بتائیے, ہم لوگوں نے کبھی پائلٹ سے جا کے پوچھا کہ اپنا لائسنس دکھائیں, کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, اور جہاز کے اسپیئر پارٹس دکھائیں, یہ کریش تو نہیں ہو جائے گا. کتنوں نے پوچھا, آپ بتائیے مجھے, کتنوں نے پوچھا؟ کبھی بھی نہیں, ہمت بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, خیال بھی کبھی نہیں آیا. اتنا ٹرسٹ ہے, چاہے وہ PIA ہے, چاہے وہ ایمریٹس ہے, چاہے کوئی بھی فلائٹ ہے. PIA میں بھی بیٹھیں گے تو بھی یہی سوچ کے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہوگا, یقیناً پہنچا ہی دے گا منزل پہ. اتنا ٹرسٹ ہے نا. ڈاکٹر جب ہمیں اگر گلا خراب ہوتا ہے آگمنٹن لکھ کے دیتا ہے تو کیا ہم اس کو بک نکال کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو, کلیریسٹ زیادہ بہتر ہے, میرا نہیں خیال فلاں دوا زیادہ بہتر ہے, یا میں دوا نہ کھاؤں تو بہتر ہے. کون محض کرتا ہے؟ جو دوا ڈاکٹر نے لکھی انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, کھاؤ اور ٹھیک ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کہتا ہے فور. اتنا ٹرسٹ ہے. کسی انسان کو سرجری بتا دی جائے, کوئی کوشچن کرے گا اس سے؟ کبھی نہیں کرتا. کہتا ہے بھائی مجھے چیرا لگاؤ, تکلیف ہو, کٹ لگے, اینستھیسیا دو, میری اس اذیت کو ختم کرو. بچہ پیدا ہونے لگتا ہے, سیزیرین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خوشی خوشی ماں جا کے لیٹتی ہے, جا کے آپریشن کے تھیٹر میں جن کے سی سیکشن ہوتے ہیں, کس امید پہ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ اس کے بعد, اس تکلیف کے بعد اتنی پیاری اولاد بھی تو اللہ دینے والا ہے. اتنا ٹرسٹ ہم کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات بھی قرآن میں کہہ دے گا تو سوالات کی لائن لگا دیتے ہیں. کیوں اللہ, کیسے اللہ, ایسا کیسے, ویسا کیسے, میرا نہیں خیال ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کا سی سیکشن ہو رہا ہو, وہ جا کے کبھی یہ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے جا کے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ رائٹ ہینڈ سائڈ سے کٹ لگانا شروع کیجیے گا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ یہاں نیچے کے بجائے آپ یہاں سے کٹ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی جو سا ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ بھی چپ کر کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں سرجن کے آگے, وہ کوئی مشورے نہیں دے رہے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ سرجن اپنا کام جانتا ہے, وہ بہترین کام کرے گا. الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں ہم, منٹ پہ اٹھ کے اس کو گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے, نہیں یہاں نہیں, یعنی آپ ادھر سے کیجئے, آپ ادھر سے کیجئے. کبھی نہیں کہتے نا, کبھی نہیں کہتے, ہمت بھی نہیں ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے کہا تو 4 باتیں آگے سے لوگ ہمیں سنائیں گے, اور یا ہمیں بہت روڈ سمجھیں گے, یا بدتمیز سمجھیں گے, یا یہ سمجھے مطلب مینٹل سمجھیں گے زیادہ تر تو, کہ شاید ان کا ذہنی کچھ مسئلہ ہے. کسی کو بلا کے کہیں گے کہ بھئی ان کو چپ کرائیں, ہماری کنسنٹریشن نہیں کرنے دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو آپ مگر دیکھیے کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک حق کتاب ہے, الحق کی طرف سے آئی ہے.
سچائی اس کتاب میں بھری ہوئی ہے، جھوٹ کا شائبہ نہیں، پھر بھی تمہیں یقین نہیں اللہ کی بات پہ، پھر بھی تم ہر وقت لوگوں سے، آپ دیکھیے لوگ ایک فتویٰ لیتے ہیں، ایک سے لے لیتے ہیں، پھر دوسرے سے لیتے ہیں، پھر تیسرے سے لیتے ہیں. قرآن میں واضح سر ڈھکنے کی یا سر کی کورنگ کی آیات موجود ہیں، پھر بھی کنفیوژن کا، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، فلاں کی کلاس میں جا رہے ہیں، اس کی کلاس میں اس کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں، اس آیت کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یقین کریں کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیں، تو یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی بھی ٹرانسفارم ہو جائے گی فوراً، اور جنت سے کم اللہ تعالیٰ ہمیں دینے پر راضی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا مسئلہ یہ آ کے رک جاتا ہے کہ ہم شکوک کا اتنا شکار ہیں. قرآن بعض دفعہ تو جو لوگ پڑھتے نہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے، لیکن بعض لوگ پڑھتے ہوئے بھی یہ شکوک اور شبہات کا شکار رہتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتی ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے نا اپنے کوسچنز کو زیادہ انٹرٹین نہ کیا کیجیے. اچھا یہ نا مختلف آپ کو پوائنٹ آف ویو لوگوں کے ملیں گے. میں نے نعمان علی خان کو جتنا سنا تو ان کا اپنا ایکچولی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کے ذہن میں بہت کوسچنز آتے تھے اینڈ ویری ویئرڈ کوسچنز جو کہ دین کے حوالے سے نامناسب تھے. تو وہ یہ بہت اوپن ہے، ہی از ویری اوپن ٹو کوسچنز. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ مائنڈ، آپ کیسا بھی کوسچن کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن ذاتی طور پہ میں آپ کو یہ نصیحت کروں گی کہ یہ چیز انسان کو ڈیویشن کی طرف لے جاتی ہے. ہر ایک نعمان علی خان ان میں سے نہیں بن جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ان کو ان ویئرڈ ایبسرڈ سوالات کے جواب میں، ایتھیسٹ سارٹ آف سوالات کے جواب میں اللہ نے ان کو وہ ہدایت دی کہ آج وہ کروڑوں لاکھوں اربوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. ہر ایک نعمان علی خان نہیں بنے گا ان سوالات کو کر کے. تو میں آپ کو نصیحت نہیں کروں گی، کبھی میں آپ سے نہیں کہوں گی. میں نے آپ کو ہمیشہ یہی کہا، اور یہ میں اپنے پرسنل لیول پر جو میرا اپنا تجربہ ہے، جو میں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا، وہ میں نے یہی سمجھا کہ جتنا میں نے اپنے سوالات کو کنٹین کیا اتنا الحمدللہ اللہ کی محبت دل میں آتی. جتنا آپ اپنے سوالات کو پھیلاتے ہیں اتنا اللہ پہ کوشچن کرتے ہیں، اتنا آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں. سیدھی بات ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ماں بھی ہوتی ہے نا، اگر اس کی جو اولاد اس کو بہت کوشچن کرے نا، یہ میں آپ سے نہیں کہتی کہ وہ محبت نہیں کرے گی، لیکن وہ بجھ جاتی ہے اس اولاد سے. اگر آپ اسے کہیں نماز پڑھو، کہ کیوں پڑھو، کوشچن کر رہے ہیں نا. اگر آپ اس کو کہیں کہ بیٹا جو ہے تم اس وقت باہر کنسرٹ پہ نہیں جاؤ بیٹا، اچھی بات نہیں، وہ کہ کیوں نہیں جاؤ. صحیح، آپ ایک ٹیمپرمنٹ دیکھیے. صحیح، آپ اس کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، وہ پھر کوشچن کیوں، مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی قرآن پڑھنا ہمارے اوپر کمپلسری مینڈیٹری. آپ نے بھی تو اپنے زمانے میں قرآن نہیں پڑھا تھا، آپ نے تو خود 50 سال میں قرآن کورس کیا. تو جب ہمارا وقت آئے گا ہم آج کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایک اولاد یہ ہے کہ ماں نے کہا کہ بیٹا قرآن کی تم فلاں ایڈمیشن لے لو ویکلی کلاس میں. نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی، میری خود اندر سے انکلینیشن ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، نو کوشچن آسک. انہوں نے کہا بیٹا تم نے کافی قرآن پڑھ لیا، اب تم سر کور کر لو. ٹھیک ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن سوچا میری ماں ہے، میرا بہتر کہہ رہی ہے، بہتری کا فیصلہ میرے لیے کر رہی ہے، اس نے بات مان لی. تو یو کین ویل امیجن نا، ایک ماں کی ریلیشن شپ کس سے، دل سے دعا یا ایک ریلیشن شپ کس سے ہوگی، کس اولاد سے ہوگی، جو فرما بردار اولاد ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی دوسری کو اب دعائیں دینے لگے گی، اللہ نہ کرے، کبھی نہیں دے گی، دعا کرے گی، دونوں کے لیے کرے گی، لیکن میں آپ کو ایک دل کی بات بتا رہی ہوں. تو اگر اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کی محبت چاہیے، تو کوشچن کرنے والے بندے کا مشکل ہے معاملہ. ٹھیک ہے نا، میں نے بتا دیا ہر ایک نہیں بنتا. الحمدللہ اب نعمان علی خان کی جو پوزیشن ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو قرآن نے میرے ایسے سوالات کا جواب دیا ہے کہ آئی ہیو نو کوشچن ان مائی مائنڈ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ چیز ہر ایک کی اتنا انٹیلیجنٹ ہر ایک نہیں ہوتا. ایسے انٹیلیجنٹ لوگ جو ہے نا وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے، ہم جیسے نا ایک عام لیول کے انسان ہیں، تو ہم بہتر ہے ہم اپنے آپ کو کنٹین کریں، اب اللہ تعالیٰ کی وعدوں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. جی الحمد للہ. الحمد للہ، بہت اچھی آپ نے بات بتائی تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی اس چیز کا بنے باعث. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا تو شائنہ آپ اس چیز سے یہ دیکھیے کہ جو آپ کے سوالات آپ نے اندر دبائے وہ الحمدللہ آج آپ کے ڈسکشن میں وہ فہم باہر آ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایک الحمدللہ میرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ایک کمپنسیشن بھی دے دیا کہ ایک جو ایک الحمدللہ جو ایک ہوتا ہے نا ڈسکشن کا ایک مطلب جب ڈسکشن کیا جائے اور اس کو انسان ڈسکس کرے اور اس میں سے نکات نکالے تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے نا الحمدللہ. تو یہ بھی ایک انعام پھر اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کو کوئی سوالات کو دبایا اللہ کی, کیونکہ آپ اللہ کو کر رہے ہیں نا. ایک منٹ سوچیں, ذرا سا سمجھیں کہ آپ کسی انسان کو نہیں کوشچن کرنے جا رہے ہیں, آپ اللہ کو کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ کو کیا ضرورت ہے, آپ دیکھیں نا ابھی ہم لوگ سب پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرعون کی بھی باتیں آپ یہ دیکھیے کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا سحر زدہ. تو کیا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے, صاف کہہ دیا کہ تم تو شامت زدہ آدمی نظر آ رہے ہو جو تم اتنے سوالات کر رہے ہو اللہ کے بارے میں. یعنی کیا مراد ہے تمہارے, بالکل کھل کے کہہ دیا. تو یہ جو ہے یہ سوالات جو ہے نا نہ ان کا انٹرٹین کرنا پسندیدہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی جیسے آپ میں سے اللہ نہ کرے کہ کوئی سوالات کر رہا ہے تو میں سب تفسیر ایک طرف روک دوں اور میں آپ کو انٹرٹین کرنے لگوں, انکریج کرنے لگوں اور میں کہوں واہ بھائی کیا سوال کیا آپ نے. میں یہ جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے سوالات ان کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. اکیلے میں آپ ٹیچر سے کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ اور لوگ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن کے دل میں وہ شک آیا نہیں ہوتا ان کے اندر بھی بیج بو دیتا ہے. تو پھر تو اللہ نہ کرے آپ ذریعہ بن گئے نا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, آپ ڈسکشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ٹیچر صاحب کی نکل جاتا ہے, وہ شک نکل جاتا ہے الحمدللہ. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے نہ نکلا تو پھر آپ ذمہ دار بن گئے. جی ادھر کوئی ہاتھ اٹھا رہا. علمی سوالات صرف کرنے چاہیے اور قرآن میں جو آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ بات کریں نا, اس کے بارے میں بات کریں. بیتوکے سوالات کی بات ہو رہی ہے. میں نے ابھی تو آپ کو مثال دی نا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کیوں حرام کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو سود حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے سر کور کرنے کے لیے کیوں کہا, مجھے تو نہیں لگتا سر کور کرنا ضروری ہے. سورہ نور کی آیت میں نہیں سمجھتی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے زینت کا اظہار جو ہے وہ نہ کرے تو زینت میں جو ہے وہ جسم بھی آتا ہے اور چہرہ بھی آتا ہے. یہ سوالات یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک سوالات ہوتے ہیں فقہی نوعیت کے. کیا ہوتی ہے فقہی نوعیت, بتائیے مجھے کیا ہوتا ہے. فقہ کا ایک سوال کیجئے مجھ سے آپ لوگ. شاباش. اور کیجئے. شاباش. بالکل. یہ تفسیر کے دوران نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک ایکسپرٹ موجود ہے. جو مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. آپ کے گھر میں وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے, برائے مہربانی آپ جا کے ان سے سوال کریں. کسی میاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کیا ورڈز استعمال کیے وہ جا کے مفتی صاحب سے پوچھیں. یہ تفسیر اور قرآن پڑھانے والے کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. مے بی ہی کین آنسر بٹ ہی اور شی کین آنسر, مگر اس کو یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے. آپ کو ہاں کتابیں صلاح پڑھائی, اس کے بارے میں آپ کو کوئی کوشچن ہے آپ کو جواب دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے جیسے کہا کہ کن لوگوں کے سامنے زینت اختیار کی جائے, وہ قرآن میں خود آیت موجود ہے تو آپ کو بالکل قرآن سے جواب دے دیا جائے گا جب پڑھائی جائے گی. اس کے جواب میں کیا کہوں گی, جب سورہ نور آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی یہ جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو جو فقہی نوعیت کے بھی سوال ہے وہ قرآن کی تفسیر کرانے والے کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہم ہدایت لینے کے لیے بیٹھے, یہاں پہ ہم جو ہے نا فقہ کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے. یہاں ہم وراثتوں کے قانون نہیں, گھروں کے مسئلے نہیں حل کرنے بیٹھے. اس کے لیے مفتی صاحب آپ کو بے تحاشا مل جائیں گے جو پرسنلی لیول پر آپ کو ڈیل کریں گے. بات سمجھ آ گئی. یہ مراد ہے یہاں پہ. بالکل. ٹھہر جائیں. جو شائنہ نے بات بتائی یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں جتنا آپ لوگوں کو جو اجازت ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے. ہم نے جن ٹیچر سے پڑھا ہے, ہما نجم الحسن سے, یہاں سب بہت سارے لوگ موجود ہیں, آپ کو گواہی اس کی دیں گے کہ ناز بھی موجود ہے, سب جو ہیں یہ میمونہ وغیرہ سب جو بھی شمائلہ. آپ یقین کریں کہ پن ڈراپ سائلنس کلاس میں ہوتا تھا. ایک کوشچن ہم نے کبھی نہیں کیا, ایک کوشچن نہیں کیا ہم نے آج تک, اور نہ ہی ڈسکشن کی اجازت تھی. میں تو پھر بھی آپ لوگوں کو ڈسکشن کی اجازت دیتی ہوں. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے نا پڑھانے کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویکلی کلاس میں تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے کہ آپ نکالیں لوگوں سے کہ ان کو کچھ بات سمجھ آ بھی رہی ہے, لیکن ان کی کلاس میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر آپ ہم سب سے سوال کریں اور ہمارا پوائنٹ آف ویو لیں تو ہم نے الحمدللہ اس میتھڈ کو ایکسلنٹ پایا ہے. ایکسلنٹ.
بہترین طریقے سے قرآن جو ہے نا وہ ایبزارب ہوتا ہے، بہترین طریقے سے دماغوں میں بیٹھتا ہے، اور اتنی زبردست بات سمجھ آتی ہے جو شاہینہ نے کہا کہ آج اگر ایک بات جو ہے سمجھ نہیں آپ کو آئی، کل آپ کو وہی آیت میں اتنی ڈیٹیل میں اس کا آنسر ملے گا کہ آپ کہیں گے میرے دماغ میں یہ آیا بھی کیوں تھا، یا آیا تھا تو ختم ہو گئی بات، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک کے بعد آیتیں آگے آتی جاتی ہیں، فقہی مسئلے بھی حل ہوتے جاتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت تو فقہ بھی ہے قرآن میں، بہرحال کچھ فقہی مسئلے بھی موجود ہیں تو وہ بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں، کوشچن کرنا نہیں پڑتا. ہم سب کا ایکسپیرینس، آپ کس سے بھی پوچھیں گے نا آپ کو کوئی نہیں کہے گا. اور میں نے بھی شروع میں بہت بڑی مشکل سے اس چیز کو کیا تھا، لیکن میں نے پھر اس کو یہ دیکھا کہ کیونکہ ہماری ویکلی کلاس ہوتی ہے جس کی بنا پہ میں نے آپ لوگوں کو الاؤ کیا، اور میں نے آپ کو اس دن بھی کیا پھر آپ کو اکثر اوقات سمجھاتی رہتی ہوں کہ جب میں آپ سے کوشچن کروں نا وہ ایک مذاکرے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھی چیز ہے، لیکن خود سے بیچ میں کوشچن کرنا، ہاتھ اٹھا کے تفسیر کو روکنا، یہ قرآن کے امپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. آپ کا جو کنفیوژن ہے نا وہ آپ سے نکل کے اور بھی سب لوگوں تک چلا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. جو جتنے آپ نعمان علی خان کا لیکچر سن لے، کوئی بیچ میں ان سے کوشچن نہیں کرتا. موسٹلی ان کے لیکچر دے کے وہ 10-15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا دے کے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا دیکھ لیجیے، جب تک وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں نو ون از الاؤڈ ٹو کوشچن ہم، چاہے اس کے بعد لائنیں لگی ہوئی ہوں سوالات کی، لیکن ڈیورنگ دا لیکچر ہی از ناٹ الاؤڈ، مطلب دا پیپل آر ناٹ الاؤڈ ٹو کوشچن ہم. ڈاکٹر فرد کی آپ تفسیر کی کبھی کلاس اٹینڈ کر کے دیکھیے، الحمدللہ کوئی اجازت کسی کو نہیں ہوتی سوال کرنے کی. تو کوئی ریزن ہے نا، اتنے بڑے بڑے عالم یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر وہ اسرار احمد، مجال نہیں کسی کے ان کے سامنے تفسیر کے دوران ایک سوال کرے، مجال نہیں، میں مجال کا ورڈ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ان کا تو روب بھی بڑا تھا. تو یہ یاد رکھیے، یہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے نا قرآن پڑھانے والے، تو کوئی اس میں اللہ کی بہتری ہے نا جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیے. کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی بات کو آگے کرتے تھے تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بیچ بیچ میں روک کے آپ کو سوالات کریں. تو یہ ایک سنت بھی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 106، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور ہم نے موقع موقع سے بتدریج اس کو اتارا ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ یہ مکث کا جو ورڈ آ رہا ہے اس میں مراد یہ ہے کہ انتظار کے ساتھ کسی چیز کا آنا، کسی چیز میں دیر کا ہونا، یہ مراد ہے اس ورڈ سے. تو یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا جو نزول رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کو پتہ ہے 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تو ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے. اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اس یہ تھوڑے تھوڑے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے تھوڑے قرآن کو پڑھانے کا فائدہ کل بھی کیا تھا اور آج بھی کیا ہے؟ ہاں ایک بتائیں پھر رابع. عمل کرنا آسان ہوتا ہے. نمبر 1 بات ایبزارب ہو جاتی ہے، نمبر 2 عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے نا. اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آپ بتائیں. ایک دم سے انسان وہ بمبارڈیڈ نہیں ہو جاتا، جو ایک دم سے احکام آتے ہیں تو وہ ایک دم سے وہ کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہے. جب گریجولی سلولی آتے ہیں تو وہ امپیکٹ بھی پڑتا ہے، اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ کر کے جب فالو کرتا ہے تو آئی تھنک وہ ان دا لانگ رن سیٹ. بالکل الحمدللہ جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل 100% یہی بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی پوائنٹ اس میں نکلتا ہے کہ دیکھیے جب آپ کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے شوق کو اور زیادہ بڑھاتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس میں میں یہ کہہ دوں کہ آج ہی میں جو یہ پورا پارا ختم کروں گی، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ لوگ یعنی جو نہیں آئے آج، یا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ جب اتنا زیادہ آپ کو لوڈ ملے گا تو اس میں وہ آپ حق نہیں ادا کر پائیں گے. جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پارا آہستہ آہستہ چلے گا، آہستہ آہستہ ختم ہوگا، تو کیا ہوتا ہے ایوری ڈے آپ کو اس پارا کے فلاں آیت کا انتظار رہتا ہے. ایسی بات ہے نا.
تو یہ جو چیز ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب یہ نزول ہوتا تھا قرآن کا تو آپ بھی ویٹ کرتے تھے شوق کے ساتھ اور لوگ بھی شوق کے ساتھ ویٹ کرتے تھے کہ اب دیکھو اب کیا آیت آتی. جیسے جس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے تو تفسیر کے دوران جیسے جب آپ کورس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ایک جیسے کچھ صورتیں ایسی ہیں نا جو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. ایک عام ہمارا ٹرینڈ ہوتا ہے سورہ رحمان اس طرح کی ہوتی ہے نا, تو ہم بہت ہی امپیشنٹلی اس کا ویٹ کرتے تھے کہ کب سورہ رحمان آئے گی. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, ہمارے شوق کو یہ چیز جلا بخشتی ہے, ایک شوق اور پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر وہی عمل والی بات جو آپ لوگوں نے کہی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس ٹائم گین سے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے. مثال میں آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ مثال آپ کو دوں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ حجاب کے احکامات سورہ نور میں 18ویں پارے میں آئے, اس کے بعد چہرے کے نقاب کے یا چہرے کے پردے کے احکامات 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں آئے. اب آپ بتائیے کتنا ٹائم ہے, کتنے اینڈ کی طرف جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ والے احکامات دیے. یعنی شروع میں کیا ہے جو کچھ قرآن میں آ رہا ہے تم اپنا ایک کیریکٹر تو بناؤ. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بتائیے. ہمارے ہاں سب سے پہلے حجاب کے یعنی بعض دفعہ آپ درسوں میں جائیں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سے کہ اللہ کی محبت پہ بات کریں. ٹھیک ہے, میرے نزدیک نمبر 1 سٹیپ ہے اللہ کی محبت, سب سے نمبر 1 سٹیپ ہے. میری نظر میں حجاب نمبر 1 نہیں ہے, میری نظر میں اللہ کی محبت نمبر 1 ہے. جب اللہ کی محبت یا قرآن آپ کہہ لیجیے اس کی محبت آئے گی نا تو آگے تو وہ سب کچھ کر جائے گا وہ شخص. لیکن ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے نا. تو یہی والی بات آپ یہ دیکھیے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آہستہ آہستہ احکامات آتے ہیں تو انسان جو پڑھانے والا بھی ہوتا ہے نا وہ لوگوں سے متنفر نہیں ہوتا. وہ کیا سوچتا ہے, گیو دیم سم ٹائم. اور یہی ہمیں حکمت قرآن کی پتہ چلتی ہے کہ نئے آنے والوں کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں, ان کے اوپر سختی نہ کریں, ان کو سختی کے ساتھ نہ پکڑیں, ان کو تھوڑا لیوے دے دیں, تھوڑا ان کو ٹائم دے دیں, تھوڑا سا وہ ٹائم گین کر لیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ تیزی سے آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ بتائیے کیا ہوتا ہے. نمبر 1 چیز اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں, اور کیا ہوتا ہے؟ چلے ہم دیکھتے ہیں نا نقصان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نقصان اٹھاتے ہیں ہم. نہیں, نقصان کیا ہوتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا تو یہ. اور بتائیے. ہاں, بیک ٹو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں لکھ نہیں رہی. بیک ٹو اسکوائر 1. اور ٹھیک ہے, بالکل بالکل صحیح بات ہے, یہ بھی بات ہے. بہت زیادہ جلدی کا. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں, یہاں یہ چیز نہیں آئی. میں نے لکھا ہے جان کے اور مٹایا. نیکی کاموں میں تھوڑی نا یہ چیز ہوتی ہے, صحیح ہے نا. لیکن جو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں جلد بازی میں کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے پریشر سے جب یہ کام کرتے ہیں نا تو یہ بیک ٹو اسکوائر آتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے نا تو آپ تیزی سے بھی کریں گے تو آپ آ جائیں گے. سمپل میں چیز آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب جلدی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو کہ نیگیٹو اسٹریس یا آپ اس کو کہہ لیں بے سکون. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اپنے یعنی مراد میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کے احکامات ہیں سب اپنی جگہ ایکول ہیں. آپ اس کو ریلیکس وے میں جب کریں گے اللہ کی محبت کے ساتھ کریں گے تو آپ کے اندر امن, ایمان اور سلامتی اور جس کو ایک ورڈ کہتے ہیں نا چین آئے گا. آپ کو چین نصیب ہوگا. اور اگر آپ لوگوں کے پریشر سے کام کریں گے تو سب سے یہ تو جو میں نے بات بتائی بیک ٹو اسکوائر 1. دوسری بات بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جلدی کرنے میں کام خراب کیا ہوا کہ صحیح طرح سے نماز یعنی ابھی پڑھنی نہیں آ رہی ہے یا قرآن صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو غلط پڑھ لیں. بس پڑھ لیں, ہم ایک پارہ پڑھ لیں کیونکہ ہمیں جو ہے نا قرآن سے محبت ہو گئی. تو اس کا نمبر 1 سٹیپ کیا ہے, پہلے تجوید آپ سیکھیں نا. اب جب آپ تجوید سیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ کو تو کہا جائے گا جیسے ہم جب تجوید اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ 2 مثال کے طور پہ 2 آیتیں خالی پڑھیں, پہلے وہ صحیح پڑھیں تب آگے سبق سنیں گے. تو آپ سمجھ گئے نا, تیزی تو نہیں ہوئی, رکنا پڑ رہا ہے. تو کچھ فائدے بھی آہستہ چلنے کے ہیں جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اس کے اندر رکھی. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 107 سے لے کے 109 تک ایک ساتھ ہم دیکھیں گے. قُلْ آمِنُوا بِهِ اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 تک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیا سن کے خشوع بڑھتا ہے؟ قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلے آپ یہ ٹرمنالوجی دیکھ لیجئے، اوت العلم سے مراد کیا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے یہ ٹرم ہے، اس کو میں آپ کو سمجھا دوں. پہلے کتاب کون ہوتے؟ کون آتا ہے ان کے اندر؟ اینڈ کرسچن. اچھا، یا تو یاد رکھے گا. ٹھیک، تو اوت العلم سے مراد ہے اہل کتاب، یعنی کہ جوز اینڈ کرسچنز. ان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں آیت ہے. وجہ کیا ہے ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کو جب یہ علم دیا گیا تو جب پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ تورا جو ہے میں جو احکامات تھے وہی آپ کو پتہ ہے کچھ اس میں قرآن میں بھی یعنی موجود ہیں. تو قرآن کا سرچشمہ جو اگر آپ کہیں تو وہ تورا اور جس کو ہم انجیل کہتے ہیں اس میں سے احکامات نکالے گئے ہیں نا، اس میں آئے ہیں. تو اسی طرح سے وہ اپنے رسول اور کتاب پر ایمان لائے جس طرح قرآن اور رسول اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایمان لائے. تو اس لیے ان کا ذکر اوت العلم کا اولو العلم کے حوالے سے یہاں پر کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی ذکر تو ان کا یہاں پر ہے کہ وہ روتے ہوئے گر جاتے ہیں، ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے یہ ان کا ذکر ہے جو اپنے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے اپنے وقت کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے وہ اپنے وقت کے یہود مسلمان تھے. ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کا یہ حال ہوتا ہے. اب آج کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں اور ہماری اپنی پرسنل ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے. تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اللہ کو فرق نہیں پڑتا. بات ساری یہ تو یہ ہے کہ اگر حقیقتاً میں ہم علم والے ہیں، اگر حقیقتاً میں ہمیں قرآن کا علم ہے تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی ذہانت کو، اپنے علم کو اللہ کے آگے جھکانا ہے، اس کلام کے آگے ہمیں جھکانا ہے. یہی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ روتے ہوئے گر جاتے ہیں. تو پہلی اگر بات کو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہاں پر نا ہم قرآن کو بھی لے لیں گے. ان دو کتابوں کا ذکر کیا گیا تو وائی ناٹ قرآن؟ ظاہر ہے قرآن بھی پڑھ کے انسان کا یہی حال ہوتا ہے. تو مراد کیا ہے کہ ٹھوڑیوں کے بھل سجدے میں گرنے کا جو ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ پہلا سجدہ جو وہ کرتے تھے یا آج ایک مسلمان کرتا ہے وہ تو اللہ کی تعظیم کے لیے گرتا ہے، یعنی سجدے میں نا کہ اللہ تیرا شکر. پھر قرآن سن کے جو خشیت اور ایک رقت اس کے پر طاری ہوتی ہے، یہ قرآن کی تاثیر اور قرآن کا معجزہ یا اعجاز ہے جو کہ بہت ریکمینڈڈ ہے کہ اس کے بعد وہ شکر سے لیول بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ممنونیت کا احساس، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا احساس، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس اور اپنی کمزور ہستی کا جب انسان کو خیال آتا ہے تو وہ اس طرح سے ٹھوڑیوں کے بل اللہ کے آگے گر پڑتا ہے اور رونے لگتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو رونا ہے یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا قرآن پڑھتے ہوئے نہ آئے تو تم رونے کی کوشش کرو، شکل بناؤ اس کی، یعنی مراد ہے کوشش کرو تم، یعنی تمہیں آنا چاہیے کہ کیسے تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود تم ابھی تک نہیں روئے. تو اصل بات یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جب کب تمہارے دل میں خشیت پیدا ہوگی، کب تمہارا دل قرآن پڑھ کے نرم ہوگا، جب تم اس کلام کو پڑھنے سے پہلے اپنے دماغ میں آنے والے تمام پری کانسیو نوشنز
دل میں آنے والی مختلف باتیں، دماغ میں آنے والے مختلف عقائد جن پہ کبھی تم نے ابھی تک اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا، یا تمہارا کوئی ذاتی علم ہو سکتا ہے، تم بہت بڑی یونی کے پڑھے ہوئے ہو، کوئی بہت بڑی باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے اور وہاں کی بہت ساری باتیں تمہارے دماغوں میں گھوم رہی ہیں، تو ان سب کو پلیز پیچھے چھوڑ کے آنا، اگر تمہیں یہ رقت چاہیے، اگر تمہیں دل کی یہ نرمی چاہیے، کیونکہ اپنے علم کے اوپر غرہ کر کے، تکبر کر کے، ایروگنس کے ساتھ اس کتاب کی طرف آؤ گے تو کبھی دل نرم نہیں ہوگا، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، کبھی اللہ کی خشیت سے دل نرم نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. ان تمام چیزوں کو جب نکال کر اللہ کے آگے انسان جھکے گا، تبھی میں نے ابھی آپ سے کیا کہا، میرے حساب سے فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ دین کی طرف آنے کا اللہ اور قرآن کی محبت ہے. اگر اللہ کی اور قرآن کی محبت دل میں نہیں ہے تو آگے انسان چھوٹے چھوٹے بھی کام نہیں کر سکتا. حجاب تو چھوڑیں، حجاب چھوڑ ہی دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی عمل نہیں کر سکتا اگر اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں. دوسری بات، ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی گردنیں اللہ کے کلام کے آگے جھک جاتی تھی، جو کچھ بھی تورا کا کلام تھا، جو کچھ بھی انجیل کا کلام تھا، اور وہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے کبھی رویا جب تک کہ دھویا و دودھ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے. اس طرح وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے کبھی بھی اس کا ایک آنسو بھی نکلا. اللہ کے خوف سے، یاد رکھیے گا. ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس قوم کو آگ سے نجات عطا فرمائیں گے. ترمذی کی حدیث ہے. یعنی مراد یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عام طور پہ رونا نہیں، یہ عام رونے کا ذکر نہیں ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک عورتوں کی پرسنالٹی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیے، اللہ کے لیے رونا اور دنیا کے لیے رونا یہ دو مختلف چیزیں. تو یہاں پر ایک فائن لائن میں آپ کو دے رہی ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس طرح کی آیات سے عورتوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارا یہ نیچر ہے کہ ہم بات بات پہ روتے ہیں، بات بات پہ ہم کو رونا آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آتا ہے، تو یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، ایک مومن کو اسٹرانگ بنایا ہے، اس کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے، مختلف یعنی انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں جس میں کہ کسی کا جدا ہونا ہے. اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے اوپر ان کے آنسو آئے تھے، آنسو بہنے لگے تھے، بس آواز آپ کی نہیں نکلی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اور آنسو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہم غمگین ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم غمگین ہیں، اور لیکن اے ابراہیم تمہاری جدائی کا ہمیں صدمہ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ بات فرمائی. تو یہ کیا ہے، یہ نیچرل ہے. لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے جیسے کسی کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، اب وہاں رو رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بات کریں آپ کی مریض کی کیا طبیعت خراب ہے، رو کے بتا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جس ڈاکٹر جو راؤنڈ پہ آیا ہوا ہے اس کو ایک ہاسپٹل میں 50 پیشنٹ کو دیکھنا ہے، اور اگر آپ رو کے اس سے بات کریں گے تو آپ نے تو اپنے مریض کا ہی کام کر دیا نا. یعنی مریض کے ساتھ تو یو آر ناٹ سنسیئر کہ آپ نے کیا کیا رو کے. وہ تو چلا جائے گا، وہ آپ جس طرح رو کے اس کو بتائیں گے، اس کو آدھی بات سمجھ آئے گی، آدھی نہیں آئے گی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک پرسنالٹی ایک مومن کی جو دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہو. اور یہ بات میں آپ کو، یہ بات آپ کہیں لکھ لیں یا اس کو یاد رکھیں، ہے تو حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دے گا، الحمدللہ دے دے گا، اندر اس کے چین اور سکون ڈال دے گا. اور جو صبر کرنے کی، یعنی حدیث نہیں، اب میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ جو صبر نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو بار 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 صبر سے نکالے گا اور باویلا کرنے کی کوشش کرے گا دنیا کی کسی بھی بات پہ، اس کو صبر نہیں آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو انہی اسباب، انہی چیزوں کے سپرد کر دے گا. جیسے مثال کے طور پہ بعض دفعہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صرف میں اس وقت موت کی بات نہیں کر رہی. ہو سکتا ہے بچے کی جاب چلی گئی، ہو سکتا ہے باہر بچے کا ایڈمیشن امریکہ کی یونی میں ہونا تھا نہیں ہوا، بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی، کوئی بہت پیسے کی تنگی آ گئی، اور موت بھی آپ اس میں لے لیجئے بہت ساری. لیکن موت میں بہرحال اجازت ہے. میں نے آپ کو جو رونے کی بات بتائی. ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ یہ موقع تمہاری زندگی میں صبر کا آیا ہے، تم اس کو کیش کرو. اس کے بدلے میں آپ کو پتا ہے کیا ہے صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہیں؟ غرفات ہیں. غرفہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بلند بالا جنتیں. ایک تو عام جنتیں،
جو غرفات کا ذکر ہے قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، یہ بہت بڑے درجہ ہے. یعنی آپ سمجھ لیجیے آج ہم جیسے اسکائی اسکریپر سے امپریس ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی بلڈنگ سے، تو یہ جنت میں بڑے یعنی اونچے لوگوں کو یہ غرفے ملیں گے، جن میں سے ایک کوالٹی ہے صبر. تہجد پڑھنے والے ان میں ایک آتے ہیں، کھانا کھلانے والے، اور ان میں سے ایک ون آف دا مختلف ہیں، ان میں سے ایک صبر کرنے والے جن کے لیے غرفات ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے صبر کو، اپنا سودا بجائے اس صبر کا اللہ کے ساتھ کریں، ہم اس کو اللہ سے بارگین کریں، ہم اسے لوگوں کے ہاتھ بیچ دیتے. ٹھیک ہے. کیسے بتائیے؟ چائنا بالکل بالکل. اچھا، اب آپ کی ہمدردی آپ نے کس کی لی؟ لوگوں کی مل گئی نا؟ ملی یا نہیں ملی؟ ملی نا. اچھا، آپ کو مقصد کیا تھا اس کا؟ تھوڑا سا ہم اس کو ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا. مقصد کیا تھا اس ہمدردی کا؟ نہیں ہاں بینا، ہاں نمبر 1 ہلکا ہو جائے گا. ایک اور چیز کیا ہے کہ آپ کی مظلومیت جو ہے وہ لوگوں پہ بیٹھ گئی. ٹھیک ہے نا. یہ بات یاد رکھیں، یہ میجورٹی جو ہم اپنا صبر لوگوں کو بیچتے ہیں وہ بالکل یہ بات ہے، بھڑاس تو نکالتے ہیں، وچ از اندر نیگیٹو تھنگ. بڑھاس نکالنی ہے. آپ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کریں اللہ سے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے کہا اللہ نہ کرے کسی کی بچی کا رشتہ ختم ہوا، جب آپ نے لوگوں سے شیئر کیا تو وہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ او سوری، کتنی مظلوم ہے نا یہ بیچاری. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک تو بات ہوئی، چلے ان کو بڑی خوشی ملی مظلومیت کی. ہاں آگے جائیے. آپ نے کیا ان کو انڈیکیشن دیا؟ یہ ظلم کس نے کیا آپ پہ؟ نعوذ باللہ. کس نے کیا؟ اللہ نے. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ بتائیے کر کیا رہے ہیں؟ نہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں ذرا سوچئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ناشکری نہیں، ہم بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی بات میں ہم ایک طرح سے اس چیز کو کوشچن کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ لوگوں میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. بالکل تقدیر کو بھی کوشچن کریں. دوسرے مطلب ہماری کوئی اللہ سے ریلیشن شپ ہی نہیں. اٹ مینس کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے جو ہم نہ صبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اپنے کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو سب طریقے بتا دیے. تم صبر کرو، تمہیں میں صبر دوں گا. تم مجھ سے مدد مانگو، تم مجھ سے تہجد کے وقت جو تمہارا غم ہے، جو تمہیں رونا آ رہا ہے، تم میرے سامنے رو. تم اگر لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری دکھا رہے ہو اور لوگوں کے سامنے تم پوسٹ کر رہے ہو تو واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ آپ کے ہاسپٹل میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ماں یا کوئی آپ کا بیٹا، اللہ محفوظ ایسے وقتوں سے رکھے، کوئی بھی، میں آپ کا نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ نہ کرے کسی کا ہے، اور وہ جو آ رہا ہے ملنے والا رو کے نڈھال ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیے دوسرے لوگ کیا کہتے ہوئے جائیں گے؟ کیا بیچارے کا حال ہے، کتنا برا ان کا حال ہے، کتنا برا ان کے ساتھ ہوا. آپ نے تو کہا اللہ کو، آپ نے اپنی بھی جو جرمز تھے وہ دوسرے کو لگا دیے کہ وہ اب آپ کے پارٹ پہ بھی اللہ سے دل میں کہہ نہیں رہا پٹینا وے بات، یہی سب کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو یہ اپنی پرسنالٹی ایسے نہیں بنائیے. رونا صرف کس وقت ہے یا رونا کس لیے اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے آپ جتنا روئیں گے، اللہ کی رضا کے لیے رونا، اللہ کے استغفار کرتے ہوئے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ کی شکر گزاری میں رونا، صبر کرتے ہوئے رونا کہ اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں تیری رضا پر. ٹھیک ہے نا، میں راضی ہوں، تو نے جس حال میں بھی رکھا اللہ میں راضی ہوں. اس پہ رونا. ظاہر ہے دل تو یعنی تھوڑا سا بچے گا نا، تو رونا آئے گا کہ چلو میں راضی ہوں تو اب اس پہ بھی تھوڑا آ رہا ہے، تو وہ صحیح ہے، وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ایک پرسنالٹی اپنی نہ بنائے. یہ میں آپ کو ایک سنسیئر ایڈوائس کروں. آپ کے اللہ محفوظ رکھے، کوئی آزمائش آئے اپنے کو کنٹین کریں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور ڈپینڈنٹ نہ بنے. یہ میرا وقت ایسا ہے، میری بیٹی مجھے سنبھالے، یہ میرے میاں ہے نا یہ مجھے سنبھالے، یہ مجھے توجہ دیں، سب مجھے جو ہے پانی پلائیں، میں بے ہوش ہونے لگی ہوں، مجھے دوائیں کھلائیں. نہیں، اپنے کو آپ کیسے سنبھالیں گے بتائیے؟ خود آدمی کیسے سنبھالتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کیسے. ایک بتائیں
اللہ سے. صبر نہیں، صبر بہت آسان کام نہیں ہے. آپ کو سنبھالنا کیسے؟ اللہ کے تعلق سے. اللہ سے جب آپ کا تعلق مضبوط ہے تو آپ کو ڈپینڈنسی کسی پہ نہیں ہونی چاہیے، شکایت کسی سے نہیں ہونی چاہیے. میری فلاں دوست، میری مثال کے طور پہ ہسبینڈ کی اللہ نہ کرے نوکری چلی گئی، بیٹے کی جاب نہیں دی، یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کو دیکھو وہ آئی نہیں، انہوں نے مجھے پوچھا نہیں، انہوں نے مجھے پانی نہیں پلایا، انہوں نے مجھے فون کر کے نہیں پوچھا. سوائے فرسٹریشن کے، سوائے آپ کی اذیتوں میں، اور کبھی صبر نہیں آئے گا، کبھی صبر نہیں آئے گا. کیونکہ لوگوں سے آپ صبر ہم مانگ رہے ہیں، ہم لوگوں سے صبر مانگ رہے ہیں، ان سے بزنس کر رہے ہیں اپنا. تو سوائے بے صبری کے، سوائے بدگمانیوں کے، سوائے نفرتوں کے کچھ آپ کے دل میں نہیں پنپے گا. صرف نفرت. جب کوئی آئے گا بھی آپ سے بات کرنے تو آپ کہیں گے اب آئیو، اس سے شکایت، اس سے شکایت، فلاں سے شکایت، بچی سے شکایت، اس سے شکایت، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور مجھ سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں. اب آپ کو لگے گا آپ سے زیادہ سوری کوئی پرسنالٹی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے نا مظلومیت پسند نہیں ہے. اللہ نے کوئی کسی پہ ستم نہیں ڈھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ ہی رہ گیا ہے کہ ہم اس سے ساری چیزوں کے بارے میں شکوے شکایتیں کرتے رہیں. تو وی شوڈ کنٹین آور سیلف. اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی ہر چیز میں. اللہ نے کوئی خوشی دی وہ بھی امانت تھی، کوئی رشتہ دیا وہ بھی امانت تھی. جتنے دن اس کو بڑھتا، جتنے دن اس سے فائدہ اٹھایا، جتنے دن اس سے محبت کی، الحمدللہ. بہت پہلے بھی اٹھا سکتا تھا، یتیمی بھی دے سکتا تھا. یوں سوچے آدمی نا. تو یاد رکھیے گا کہ اپنی اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو بات سمجھا رہی ہوں کہ یہ آیت ہمیں یہ نہیں بتا رہی ہے کہ بات بات پہ نیچے گر جاؤ. ٹھوڑیوں کے بل جب آپ جانماز پہ مثال کے طور پہ سجدے میں گر رہے ہیں تو اللہ کے لیے گریں. میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کی خشیت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، قیامت کے ڈر سے، دوزخ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کے. حقوق میں کمی تو نہیں کی، والدین کے حقوق میں حق بھی ادا کیا. چلے تو گئے غم ہے، لیکن اس کی فکر ہے کہ حق کتنا ادا کیا، ان کا پورا خیال کر سکے بھی تھے کہ نہیں. اس غم میں گریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کیا اولاد کے لیے، یا کوئی بھی جانے والا چلا گیا تو اس کا حق ادا ہوا تھا کہ نہیں. غم یہ ہونا چاہیے. پکڑ تو نہیں ہو جائے گی قیامت میں. یہ تھوڑی کہ چلا گیا تو بس 4 لیگزورٹنل کھائی اور سو گئے، ساری دنیا سے بے نیاز. اب دنیا خود چلائے، بیٹی جائے ادھر، میاں جائے ادھر، گھر والے جائیں ادھر، میں بہت مظلوم. تو یہ پرسنالٹی اپنی کبھی نہ بنے. اللہ تعالیٰ ایسی پرسنالٹی کو نہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، نہ اللہ نے ہمیں سکھایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی. آپ یہ دیکھیں ان کے تو والد ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے. کوئی معمولی غم ہے اولاد کا؟ آپ بتائیں. ہمارے تو الحمدللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے والدین ایک ایج کے بعد اس دنیا سے جاتے ہیں. الحمدللہ خوشیاں دیکھ کے جاتے ہیں، بھرپور زندگیاں گزار کے جاتے ہیں، دین اور دنیا کے علم اور سب کے ساتھ جاتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنے سامنے رکھیے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو تو اپنے باپ کا ایک شفقت کا ایک ہاتھ بھی سر پہ نہیں ملا. شکوہ ہے کوئی؟ آج تک اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا؟ اولاد نرینہ کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ ہم سب ایک پریگننسی کی سٹیج سے گزرے ہوں گے، ہم سب پریگننٹ میں. اگر دل کی حال جانے تو اللہ ماشاءاللہ ہی کوئی عورت ہوگی جس نے یہ ڈریم نہیں کیا ہو کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ڈریم ہے، ہم ایک عورت کا ہے، چاہے ویسٹ میں ہو چاہے یہاں ہو، ایک ہے ڈریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی اولاد نرینہ نہیں حیات رہی. آپ کی 1.25 سال 9 مہینے تینوں بیٹے جو ہے آپ کی گود میں چلے گئے. کوئی شکوہ نہیں اللہ تعالیٰ سے. دوسرا کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کو اپنے اوپر آنے والی آزمائش جو ہے نا بہت زیادہ لگنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ آنے والی آزمائش کو یاد کر لینا تو تمہیں اپنی آزمائش بہت چھوٹی لگے. تو ہم کر کیا رہے ہیں نا اللہ کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں جو ہم جس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں سالوں میں چھوٹی موٹی کوئی ایک دے دیتا ہے آزمائش جو کہ ایک زندگی کا پارٹ ہے، تو اس پہ بھی اللہ سے راضی نہ رہے آدمی تو یہ کوئی کیریکٹر ہے پھر ہمارا؟ کہتے ہیں نا کیا کیا قرآن پڑھ کے، کیا کیا دین پڑھ کے نا. تو ایک اپنا نا ایک پرسنالٹی بنائے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ. غم ہے کوئی بھی آخرت کا غم ہے اولاد کا تو یہ دین پہ ہے کہ نہیں. غم ہے تو یہ کہ اللہ میں جنت میں چلی جاؤں گی. غم ہے تو یہ کہ میں اپنے والدین، اپنے سسرال، اپنے بچے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہوں، کوئی کمی تو نہیں کر رہی، کہیں میرا سوال تو نہیں ہوگا، قطع رحمی تو نہیں، خاندان میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی کوئی موقع آیا ہے تو نہ خوشی کے موقع پر اپنے آ رہے ہیں نہ غم کے موقع پہ آ رہے ہیں. تو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کوئی ایسا تو نہیں جو مسنگ ہے جس سے میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. یہ غم پالیں، یہ بڑھتے ہیں غم.
چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 110 ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم ما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی ولی ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. بس حق تو یہ کہ نا اس کا نام لے کے اس کا ذکر کر کے اس کی بڑائی کو بیان کرو. تو اس کو دیکھتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب میں کچھ قبائل تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن یہ الرحمن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. آپ اس سے آیت پہ آئیے. اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ نا ذکر کیا جا رہا ہے عبد الرحمن، رحمان کا نام لیا جا رہا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ مشرکین کہتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، سارے معبودوں کو پیچھے چھوڑ دو، اور خود تو وہ دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہیں. دوسرے معبود کون؟ الرحمن. مطلب ایک ان کا مس کنسپشن ان کے دماغ میں تھا. تو وہ کہتے کہ رحمان اور رحیم یہ کیا انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نکال لیے ہیں. تو اس نام سے وہ بہت چڑا کرتے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ آپ معنی دیکھیں کتنے پیارے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا کہ تم چاہے تو تم رحمان کہو، تمہارا دل چاہے تم اللہ کہو، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے جیسے 99 نام ہیں، تو بہت سارے اللہ کے اچھے نام ہیں، تم کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو. تو دعاؤں میں بھی جب آپ دعا کریں تو الودود کہہ کے کریں. الودود سے کیا مطلب ہے؟ بہت محبت کرنے والا. الرحمن، الرحیم، ذو الجلال والاکرام، اس طرح کی یہ تو سنت سے بھی ثابت ہے. اس طرح کے تو ضرور نام لے لے کے اللہ کی دعا کیا کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نام لے کے جو بھی نام لو اس سے تم مجھے پکار سکتے ہو. اور یہ کوئی یعنی اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ ہی کے نام کو لے کے پکار رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہم اللہ ہی کہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یہ لفظ ہوتا ہے خدا، اس کا استعمال جو ہے وہ منع ہے. کیوں منع ہے بتائیے؟ ایک بولا کریں پھر بات سمجھ نہیں آتی. جی بتائیں. اچھا چلیں اور ریزن بتائیں، دوسرا ریزن بتائیں. کون بول رہا ہے؟ کون یہاں بولا؟ ٹھیک ہے نمبر 1. ایک اور یہاں کسی نے کچھ بولا؟ بالکل. بس ساری بات یہ ہے کہ اس کی پلورل ہے. کیا ہے؟ صحیح، گاڈ. ٹھیک، گاڈس. ٹھیک. تو ہم تو اپنے اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے نا. تو ایک بات آپ کیئرفل رہیں. آلدو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ تفہیم القرآن جو ہے تو ہوگا کوئی ریزن، ہمیں اچھی امید یعنی گمان رکھنا چاہیے. اس میں کافی جگہ پہ خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو آپ جب پڑھیں تو ہم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب اس میں سے ترجمہ اس کا ایکسلنس کے لیول پر ہے، آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ جہاں جہاں خدا لکھا ہے آپ اس کو الہ کرتے ہیں یا اللہ کرتے ہیں، الہ یا اللہ. ٹھیک ہے. اور آئندہ بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نام لیں تو خدا حافظ نہ کہیں. ایک تو پہلی بات السلام علیکم کہنا چاہیے ملتے وقت بھی، اور اختتامی جملہ بھی یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن پھر بھی چلیں اگر آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے اللہ حافظ کہہ دیں. تو خدا کا ورڈ استعمال نہ کریں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں. باقی کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کا ریزن آپ کو بتا دیا گیا. تو اس میں بہت بڑی بحثیں ہیں. خدا کے ورڈ پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بڑا اس کے اوپر آپ تفسیر اگر دیکھیں تو ان میں بہت کچھ اس کے اوپر بات کی گئی ہے. لیکن ہمارے اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو بس جو بات میں نے آپ کو بتا دی اتنا ہی آپ کو جاننا کافی ہے کہ اگر آپ کے زبان پہ چڑھا ہے. ایک اور بات میں آپ سے کہوں گی، اللہ میاں اس ورڈ کا استعمال نہ کیا کیجیے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں نے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو سنا ہے، مجھے کریکٹ کافی دفعہ کرنا پڑتا ہے.
تو یہ اللہ میاں کا کوئی ورڈ جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے شان کے خلاف ہے یہ ان الفاظ کو استعمال کرنا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں کہ ہمیں نا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر اتنا یہ ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ یہ کہ اس میں جو اگلی بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نماز میں آواز کو نہ اونچا کرو نہ پست رکھو. مراد کیا ہے کہ درمیانی رکھو. تو ہوتا یہ کہ نماز پڑھنے کے 2-3 طریقے لوگوں کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی کم آواز میں نماز پڑھتے ہیں کہ لپس بھی نہیں ہلاتے, جیسے ایسے اس طرح پڑھتے ہیں بس دل ہی دل میں, تو یہ منع ہے. دوسری بات, کچھ لوگ اتنی زور سے نماز پڑھتے ہیں کہ برابر والا جو ہے اس کی کنسنٹریشن خراب ہو جائے, اس تک بھی آواز جائے, یہ بھی مناسب نہیں. تو کیا مراد ہے کہ اتنی ایک تو ہونٹ آپ کے ہلیں ضرور, دوسری بات اتنی آواز ہو کہ ہلکی ہلکی کچھ آواز آپ کو آ رہی ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ بہتر طریقہ ہے نماز کا ادا کرنے کا. اس کے جو یہ تفسیر ہے اس کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ بہت پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ بہت اونچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اس طرح سے کیوں پڑھ رہے تھے, یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ اتنی ہلکی آواز میں کیوں نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ میرا مقصد جس کو سنانا تھا تو وہ میری آواز کو سن رہا تھا. سمجھے آپ کیا مطلب ہے, اللہ کو. اچھا, عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرا مقصد شیطان کو بھگانا اور سوتوں کو اٹھانا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا یہی ایک انداز تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنی آواز ذرا سی اونچی کر لو نمازوں میں, اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنی آواز نماز میں تھوڑی سی آہستہ کر لو. اسے مشکات نے روایت کیا. تو سمجھیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ بخاری میں حدیث آتی ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے. مشرکین قرآن سن کے قرآن کو برا بھلا کہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں, اور نہ آواز بہت پست کرو کہ صحابہ کرام بھی نہ سن سکے. سمجھ آئی, یہ ایک اور بہت ویلڈ ریزن ہے کہ بہت زیادہ بھی زور سے پڑھو تو آپ کو پتا ہے نا مزاج. جیسے آج آپ دیکھیں آپ کسی ایسے, ہمیں تو اللہ کا شکر یہ چیلنج نہیں, لیکن ہم امریکہ یا کہیں جائیں اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ فن اور فرولک اسلام کا کرتے ہیں, وہاں پہ کہیں زور زور سے آپ تلاوت کرنے لگے قرآن کی دوران نماز, تو کیا ہوگا, مے بی وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے, مے بی وہ آپ کے اوپر ہنسنے لگے. تو بات سمجھ آ گئی نا کہ ایک جو ہے نا ایک بیچ کا معاملہ جو ہے نا ہمیں یہاں پر اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. چلیں آج اتنا ہی, انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے.